انما بے شک حرم اس نے حرام کیا علیکم تم پر المیتۃ مردار والدم اور خون ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت وما اہل لغیر اللہ بہ اور جو پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو. اہلا کا لفظ ہلال سے ہے، پہلی اور دوسری رات کا چاند جسے دیکھ کر لوگ آواز بلند کرتے ہیں. اسی سے پھر احلال کا معنی ہے چاند دیکھ کر آواز بلند کرنا، اور پھر یہ لفظ عام استعمال ہونے لگا آواز بلند کرنے کے لیے یا پکارنے کے لیے. حاجی حضرات جو بلند آواز میں تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اس کو بھی تہلیل کہا جاتا ہے. تہلیل و تکبیر تو حلالہ کا معنی ہوتا ہے لا الہ الا اللہ پڑھنا یا بلند آواز سے ذکر کرنا. تو وما اہل اور جو پکارا گیا لغیر اللہ بھی واسطے غیر اللہ کے اس کو، یعنی اسے ذبح کرتے وقت جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بتوں وغیرہ کا نام لیا گیا. فمن استر تو جو کوئی مجبور کیا گیا. استر کا لفظ جو ہے ضاد را سے ہے. در کہتے ہیں بدحالی کو، ایسی بدحالی جو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے ہو، جیسے درا بھی پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، وہ بھی اسی روٹ سے ہے جس میں بھوک بیماری وغیرہ شامل ہوتے ہیں. تو کسی بھی چیز کی کمی، خواہ مال کی کمی ہو یا علم کی کمی ہو یا صحت کی کمی ہو، تو کسی چیز کی کمی کی وجہ سے انسان پر جو بدحالی مسلط ہوتی ہے وہ ضر کہلاتی. اور یہاں یہ باب افتعال میں استرار بنا ہے. تو استرار کہتے ہیں کسی کو نقصان دہ کام پہ مجبور کرنا، یعنی تکلیف دہ کام کی طرف کسی کو کھینچ لے جانا، ایسا کام جسے وہ ناپسند کرتا ہو. اور استراری کیفیت جو ہوتی ہے یا مجبوری کسی کے لیے دو طرح کی ہوتی، ایک بیرونی اسباب کی وجہ سے اور ایک اندرونی اسباب کی وجہ سے. بیرونی اسباب مثلاً کوئی اگر کسی کو دھمکی دے کہ میں تم کو مار ڈالوں گا تو وہ کیا ہے، مجبور کر دیا گیا. اور اندرونی سبب کیا ہوتا ہے، داخلی سبب کیا ہوتا ہے، جیسے بھوک، شدید خواہش، کہ اگر انسان مثلاً بھوک سے مر رہا ہو یا بیرونی طور پر اگر کسی کو قتل کی دھمکی دی جا رہی ہو، تو ایسی حالت میں انسان پھر ان حرام چیزوں کو بقدر ضرورت استعمال کر سکتا ہے. تو یہاں استرا کا معنی کیا ہے، مجبور کیا گیا، یعنی ایسی تکلیف میں ڈالا گیا کہ جس میں انسان محتاج ہے، کیونکہ در میں محتاجی ہے، کسی چیز کی کمی ہے، بدحالی ہے، اور پھر اسی سے مجبوری کا لفظ، جیسے کہ سورۃ المائدہ میں آتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو مجبور کیا گیا کس وجہ سے، شدید بھوک کی وجہ سے. غیر باغن نہ چاہنے والا ہے. باغن اصل میں تھا باغیون، جیسے پیچھے ہم باقیون پڑھ چکے ہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تو باقن بھی اسی طرح لکھا ہوا تھا نا جیسے باغن لکھا ہوا ہے. تو وہ کیا تھا، اصل میں باقیون تھا، اور یہ کیا تھا، باغیون. لیکن یا کے دو پیش جو ہیں وہ پڑھنے میں دقت کرتے ہیں، تو پھر کیا رہ گیا، باغی، ایک زیر رہ گئی، تو پھر وہ باغن بنا اس سے. غیر باغن ولا عادن، اور عادن جو ہے یہ عادون تھا، عادیون نہیں تھا بلکہ عادون تھا، کیونکہ اس میں روٹ کیا ہے، عین دال واو، اور باغی میں روٹ کیا ہے، بے غین یہ. تو باغی کا مطلب کیا ہوتا ہے، بغی پیچھے پڑ چکے ہیں، چاہنے کے معنوں، اعتدال سے بڑھنا. اور مراد یہاں چاہنے والا نہ ہو، یعنی لذت کا طالب نہ ہو، کسی چیز کی خواہش نہ ہو محض لذت کی بنیاد پر، کہ جو میرے پاس ہے وہ لذیذ نہیں، لہٰذا جو حرام مل رہا ہے وہ بہت لذیذ ہے، بہت اچھا کٹا ہوا ہے، بہت ہیلدی جانور ہے، لہٰذا اسے لے لیا جائے. تو غیر باغن، وہ چاہنے والا نہیں، وہ لذت کی خاطر نہیں استعمال کر رہا، بلکہ کس لیے کر رہا ہے، ضرورت کی وجہ سے، اضطراری کیفیت کی وجہ سے، بیرونی یا اندرونی. ولا عادن، اور نہ وہ عادی ہے، یعنی حد سے بڑھنے والا نہیں. عدو کس کو کہتے ہیں، جو آپ پر زیادتی کرے، دشمن. دشمن کون ہوتا ہے، جو کسی حد پہ نہ رکے. تو عین دال واو اس کا روٹ ہے بیسیکلی. عدا یا عدو کا مطلب ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا. اسی سے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ، اعتداء بمعنی زیادتی آتا ہے. تو یعنی جو زیادتی کرنے والا نہ ہو،
حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زائد لینے والا نہ ہو، بلکہ صرف اتنا لے جس سے اس کی موت کا خطرہ ٹل جائے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ایسے مجبور شخص کے لیے، مضطر شخص کے لیے، بے قرار شخص کے لیے۔ تو یہ آیت اور اس کا مفہوم قرآن پاک میں 4 جگہ آتا ہے۔ سب سے پہلے سورۃ البقرہ 173 میں، المائدہ آیت 3 میں، 3 الانعام 145 میں، اور یہاں چوتھی جگہ النحل 115 میں۔ لیکن اگر ترتیب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ النحل کیا ہے؟ مکی سورت ہے، اور اس کے بعد البقرہ، المائدہ، الانعام وغیرہ سب مدنی صورتیں ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی طور پر مکہ میں بھی کچھ احکامات نازل ہوئے، ایسا نہیں کہ 13 سال تک کسی بھی اور بات کے بارے میں بتایا نہیں گیا، اگرچہ تعلیم میں توحید اور آخرت پر ایمان کا عنصر غالب تھا، لیکن اس کے باوجود کچھ دیگر احکامات بھی ساتھ ساتھ دیے گئے۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ اس کی بہت تفصیل اور وضاحت پیچھے گزر چکی ہے 3 مقامات پر، اس لیے یہاں اس کی ضرورت نہیں، بات سب سمجھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حلال رزق دیا ہے اسے کھانا، حلالن طیبن کھانا دراصل شکر گزاری ہے، اور حرام سے بچنا ضروری ہے۔ حرام کھانا کیا ہے؟ ناشکراپن ہے، کفر ہے، نعمتوں کا غلط استعمال ہے۔ تو انما حرم علیکم المیتۃ، تو یہاں وضاحت کر دی گئی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ نہیں کھائی جا سکتی، جس میں مردار ہے، والدم اور خون ہے، اور اس کی بھی وضاحت گزر چکی کہ بہتا خون، ولحم الخنزیر ہے، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کسی بت کا یا کسی انسان یا فرشتے یا کسی بزرگ یا کسی نیک انسان کا نام لیا گیا ہو، یعنی ان کی خوشی کے لیے ذبح کیا گیا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بھوک سے بے قرار ہو کہ جس کو حلال کہیں سے میسر ہی نہ آ سکتا ہو، تو وہ صرف اتنا اس میں سے لے لے کہ جو اس کی جان بچا دے، تو اس کو اس کی اجازت ہے۔